مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا ججز کے خلاف ریفرنس پر میاں نواز شریف نے بڑا واضح دو ٹوک ان کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے پارٹی کو کہا ہے کہ اس پر چپ نہیں بیٹھے، اور آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا، تو کیا سوچا ہے؟ کچھ اکیلے کر گزریں گے یا پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر کوئی حکمت عملی بنے گی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے جو پاسٹ میں فیصلے دیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے دیے ہیں، وہ بہت آنریبل جج ہیں۔ انہوں نے ہماری حکومت بھی ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ ایسا دیا تھا جو ہماری حکومت کو پسند نہیں تھا، اور ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ نے ایک بڑی تنقیدی پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ لیکن چلیں، اس حد تک آپ کو قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو آپ کسی بھی جج کی ذات کو جو ہے وہ ملائن کیے بغیر جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان سے جو ہے اس نے پہلے ایک ریویو دائر کیا، اور اس میں انہوں نے بڑی حد تک امیز جو ہے وہ زبان استعمال کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چھان پھٹک جو ہے وہ کچھ عرصہ سے ہوتی آ رہی ہے، بلکہ وہ تمام ججز جن ججز سے اپوزیشن کے لیڈرز کو کوئی ریلیف ملا ہے، کوئی بیل ملی ہے یا کسی کیس میں ریلیف ملا ہے، ان تمام ججز کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اس حکومت نے یہ حربے جو ہیں یہ روا رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک فاسسٹ سٹیٹ کی طرف جو ہے وہ اقدام ہیں جن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ روکا جانا چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے دوسری جماعتوں کو بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی، ان کو متفق کیا جائے گا۔ کوئی جو ہے وہ سولیٹری جو ہے وہ موومنٹ کی بات نہیں ہے، سب کو ساتھ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بھی بڑھا جائے گا۔ رانا صاحب، ججز کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر اگر آگے بڑھنا ہے تو 2007 کی طرح وکلا کو بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ وکلا برادری میں بھی اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کا کیا موڈ ہے اور آپ کا ان کو مشورہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک وکلا برادری کا تعلق ہے، وکلا برادری جو ہے وہ ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ سربکف رہی ہے، اور 2007 کی موومنٹ کو وکلا برادری نے لیڈ کیا تھا اور سیاسی جماعتوں نے وکلا برادری کا ساتھ دیا تھا۔ اس تحریک کو بھی وکلا ہی لیڈ کریں گے، اور جب عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا رول آف لا کے اوپر بات آتی ہے تو پھر وکلا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوتے، ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ پھر صرف وکلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رول آف لا کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کام سر معاملہ ہے جو آپ نے واضح طور پر آج یہ بات کہی بھی ہے کہ میاں شہباز شریف ہی پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو اب چاہے ججز ریفرنس کا معاملہ ہو، وہ ایشو لے کر آپ آگے بڑھیں، میاں شہباز شریف کا ہونا پاکستان میں اور لیڈ کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میاں شہباز شریف ہوں گے وہاں پر؟ حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ جی، میں اس بارے میں آپ سے عرض کروں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر رکھا ہے، اور وہ 11 جون کو واپس آ رہے ہیں جب بجٹ پیش ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب 21 مئی کو بجٹ پیش ہو رہا تھا تو وہ 18 مئی کو واپس آ رہے تھے۔ تو بالکل میاں شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ 11 جون کو جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے کچھ کلیئرٹی بھی چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا تو حکومت گرانا ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، اور آپ تو خود کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم کی تبدیلی سے کم کچھ نہیں۔ عید کے بعد جو اے پی سی ہونی ہے اس میں کیا کسی ایک نقطے پر آ کر اتفاق ممکن ہے؟ ان مسائل کا حل اگر ہے تو صرف اس بات میں ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں، وہ کوئی ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ کوئی گورنمنٹ میں ہو، جب تک سر جوڑ کے سب نہیں بیٹھیں گے اور ایک آواز جو ہے وہ پوری قوم کو نہیں آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں، اس وقت جو حکومت ہے اس نے اور اس کے الائز نے جتنے ووٹ لیے ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ 81 لاکھ ہے،
جبکہ جو پارٹیز اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں انہوں نے جو ووٹ دیے ہیں ان کی تعداد 2,32,00,000 ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، جو اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اگر عدمی اکثریت میں آ گئے ہیں تو باقیوں کو جو ہے وہ آپ بالکل کہیں کہ سبھی چور ہیں، سبھی ڈاکو ہیں، سب جو ہے وہ قابل نفرت ہیں۔ تو ان رویوں سے جو ہے وہ ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور یہ رویے جو ہے ان کی وجہ صرف اور صرف یہ نالائق اعظم ہے۔ اس کا تو ہٹنا بہت ضروری ہے۔ باقی جو بھی پھر ارینج ہو اس کے مطابق ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ غیر جمہوری راستے پہ جائے۔ جمہوری اور آئینی راستہ جو ہے ملک اور قوم کی بقا کا راستہ ہے۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ